اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بات ہماری کلام جدید میں شرور کی بات میں شروع ہوئی تھی، مقدمہ اور بعد اس کا عرض ہو گیا تھا، اور بعض مطالب کے جو حقیقت شر سے پہلے مطالب تھے وہ عرض ہو گئے تھے۔ آج جو شر کے بارے میں بات ہے وہ یہ کہ حقیقت شر کیا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ اس کائنات میں، اس نظام احسن میں شرور ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہیں تو کیا مراد ہے، اگر ہیں تو پھر کیسے نظام احسن کے ساتھ سازگار ہیں۔ مختلف نظریے ہیں اس کے بارے میں، مختلف جگہ پہ تذکر دیا ہے آپ کو، جو باتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں یہ دوبارہ تکرار ہے آپ کے لیے۔ پہلا نظریہ جو شر کے بارے میں ہے وہ یہ کہ شر امر عدمی ہے۔ جب امر عدمی ہے تو نہ تو اس کے خالق کے بارے میں بات ہو سکتی ہے کہ مثلا شر کا خالق کون ہے، اور نہ ہی یہ سوال اٹھانا درست ہے کہ اگر خدا نے یہ نظام احسن بنایا ہے تو پھر شر کیوں ہے یہاں پر؟ شر ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ شر امر عدمی ہے۔ بس جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں شر کے اندر اور خدا کا انکار کیا جاتا ہے یا اعتراض کیا جاتا ہے کس طریقے سے، تو بعض بزرگان نے شر کو عدمی مان کر ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی۔ مثلا وہ کہتے ہیں فقر جامعے کے اندر شر شمار ہوتا ہے، اور فقر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال نہ ہو۔ بیماری شر شمار ہوتی ہے، بیماری کسے کہتے ہیں؟ عدم سلامت، جب سلامتی موجود نہ ہو۔ موت کو ایک قسم کا شر سمجھتے ہیں، لیکن موت کیا ہے؟ عدم حیات۔ یعنی آپ جو بھی اس نظریے کے قائلین کہتے ہیں، آپ شر جسے بھی کہتے ہیں، اگر اس کو آپ تحلیل کریں جا کر تو وہ عدمی ہے، اور امر عدمی جعل کی محتاج نہیں ہے۔ یعنی خلق کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ خدا نے نظام احسن بنایا ہے اور خیرات خالقی ہیں، اور شرور امر عدمی ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک جو کمالات خلقی ہیں ان میں سے ایک کمال نہیں ہوگا تو وہ شر شمار ہوگا۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ مثلا خدا نے جو وہ شر کو خلق کیا، نا کمالات کو خلق کیا، لیکن اس انسان کے اندر کوئی اگر ایک کمال موجود نہ ہوا کسی بھی وجہ سے، وہ موجود نہ ہونا جو ہے وہ اس کے لیے شر شمار ہوگا۔ اب موجود نہ ہونے کو آپ شر کہہ رہے ہیں، یعنی امر عدمی ہے۔ لیکن اس نظریے کے اوپر آ کر پھر بعضوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جو مثالیں آپ نے دی ہیں وہ تو آپ تبیین کر سکتے ہیں کہ شر جو ہے وہ امر عدمی ہے۔ مثلا فقر کی مثال دی ہے، بیماری کی مثال دی ہے، مرگ کی مثال دی ہے، اور آپ جتنی مثالیں مثلا لے لیں وہ امر عدمی کی طرف پلٹا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس بعض مصادیق ایسے ہیں کہ جو شر شمار ہوتے ہیں اور امر وجودی بھی ہیں۔ کیسے؟ مثلا درد کا احساس آپ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اب احساس کب کیا جاتا ہے؟ کہ جب کوئی چیز ہو۔ عدم کو کسی نے احساس کیا، مطلب آپ کے اندر کوئی چیز نہ ہو لیکن احساس کر رہے ہوں اس کو۔ درد آپ کے بدن میں ہوتا ہے تو آپ اس کو درد کرتے ہیں۔ بس درد ایک قسم کا کیا ادراک ہے، اور ادراک امر وجودی ہے۔ بس درد چونکہ ادراک ہے، اور ادراک چونکہ امر وجودی ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟
بس درد کیا ہے؟ امر وجودی ہے. اور درد شر شمار ہوتا ہے. جس کے دانت میں درد ہو جائے بدن پورا جو ہے وہ ہل کے رہ جاتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ یہ نہ ہو. اسی طریقے سے اور جتنے بھی احساساتی مسئلے موجود ہیں. بس کہتے ہیں کہ ادراک انسان کے پاس کتنی قسم کے؟ 2 قسم کے ادراک ہیں. ایک ادراک جو اس کی ذات کے ساتھ ملائم ہے، اس کو کہیں گے کہ یہ لذت. چونکہ لذت کسے کہتے ہیں؟ اس امر کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی ذات کے ساتھ ملائم ہوتا ہے، وہ لذت شمار ہوتی ہے. لیکن درد کسے کہتے ہیں یا رنج کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ ادراک کے جو اس کی ذات کے ساتھ ملائم نہ ہو. ہاں. اب یہ کیا ہے؟ درد جو ہے، بس ایک درد کیا ہو گیا؟ وہ ناملائم، اور امر منافر بھی کہتے ہیں. نفرت کس چیز سے ہوتی ہے؟ کہ جو چیز آپ کی ذات کے ساتھ ملائم نہ ہو. بس ادراک، درد ادراک ہے اور ادراک امر وجودی ہے. اب جب امر وجودی ہوگی بس وہ اشکال پلٹ کے واپس آ جائے گا کہ شر موجود ہے اس کائنات کے اندر، اور شر اگر موجود ہے تو پھر نظام احسن جو آپ کہتے ہیں یا خدا کو خیر مطلق مانتے ہو، قدرت مطلق مانتے ہو، وہ پھر کیسے سازگار ہوگا اس کے ساتھ؟ اشکال جو ہے واپس پلٹ کر آ جائے گا. جواب اس کا کیا دیتے ہیں بزرگان؟ ملا ہادی سبزواری شرح منظومہ میں ایک جواب دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، درد کس نے کہا شر ہے؟ درد خود خیر ہے. کیوں؟ یہ جواب دے رہے ہیں. جواب دے رہے ہیں. یہ اشکال کیا گیا تھا کہ درد ادراک ہے اور ادراک جو ہے وہ امر وجودی ہے، پر شر امر وجودی ہے. بس جب شر امر وجودی ہے اس کا مطلب ہے کائنات میں شر موجود ہے، اور جب شر موجود ہے بس اشکالات جو پہلے ہم نے بیان کیے تھے پچھلے درس میں وہ واپس آ جائیں گے اپنے. جواب اس کا کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ حتیٰ درد بھی شر نہیں ہے. درد بھی ایک کمال ہے. کیا مثالیں؟ اس کی مختلف مثالیں مثلا دے سکتے ہیں. جیسے میں مختلف اپنے ساتھ جو پیش آئی ہے، مثلا ایک ڈاکٹر کی مثال آپ کو پیش کرتا ہوں. مثلا پہلے بھی ایک درس میں آپ کو مثال دی تھی اس کی، کہ دانتوں کے ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے منع کیا تھا کہ آپ میڈیکیم استعمال نہ کریں اگر درد ہو دانت میں. ہاں ویسے عارضی طور پہ ختم کرنا ہے تو ہو جائے، لیکن میڈیکیم استعمال نہ کریں اس صورت میں. کیوں؟ وہ کہتا ہے اس کے اندر ایسے فارمولے کے ساتھ بنایا گیا ہے کہ یہ درد کو بٹھا دیتا ہے، یعنی درد کا احساس ختم کر دیتا ہے. میڈیکیم کے اندر ایک ایسا کیمیکل ہے کہ جو درد کا احساس ختم کر دیتا ہے. اب انسان سمجھتا ہے کہ میرے دانت ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن دانت ٹھیک نہیں ہوئے ہوتے. درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے. جب درد کا احساس ختم ہو گیا تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، اور وہ بیماری پھیلتی جائے گی، اور پھیلتی ایسی جائے گی کہ آپ کے ان دانتیں تمام کو ممکن ہے خطر میں ڈال دے اور بہت مشکل میں پیدا ہو جائے. بس انسان اپنی بیماری کا علاج کب کرواتا ہے؟ جا کے جب درد ہو، درد کا احساس ہو. اگر درد نہ ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، اپنی بیماری کا علاج نہیں کریں گے. جب بیماری کا علاج نہیں ہوگا پھیلے گی اور مہلک بیماری بن جائے گی اور آپ کی جان لے لے گی. بس درد کا نہ ہونا شر شمار ہو رہا ہے کہ درد کا ہونا شر خیر ہے. جتنی بھی آپ بیماریاں لے لیں، کب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ جب درد ہوتا ہے. ان کو دل کا مریض لے لیں، ہیپاٹائٹس کا مریض لے لیں، بخار ہونے کا مریض لے لیں، کوئی بھی آپ مسئلہ لے لیں تو درد خود کمال ہے. بس نتیجہ یہ نہیں کہ پھر اس جواب کے بعد نتیجہ کیا آ گیا کہ شر بذات موجود نہیں ہے. یعنی ایسی کائنات کے اندر ایسا وجود آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ یہ شر ہے. یہ آپ کو نہیں ملے گا. انسان نے خود نام رکھے ہوئے ہیں، جس طرح کے میں بیماری کو شر کہہ رہا تھا، جس طرح کے درد کو شر کہہ رہا تھا، خود نام رکھے ہوئے اس نے شر کے. لیکن آپ آ کر کہیں کہ یہ جو وجود ہے نا یہ شر ہے، یہ کائنات کے اندر موجود نہیں ہے.
موت کس طرح خیر ہے، جس طرح درد کے لیے دلیل آ گئی ہے ہمارے پاس، اگر کچھ ہوگا ہمیں تو ہم جائیں گے ادھر ادھر. موت کا آپ کو وہ فلسفہ ہے، مرگ پر ہمارے لیے کارآمد ہے اس کے لیے کہ موت کیوں اس کائنات میں رکھی گئی ہے. آیا اس لیے رکھی گئی ہے کہ انسان کو کمالات سے منقطع کر دے، یا اس لیے موت رکھی گئی ہے کہ اس دنیا سے نکل کر اعلیٰ دنیا کے اندر چلا جائے؟ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ موت نیستی نہیں ہے، موت کیا ہے؟ انتقال ہے. یعنی آپ اس دنیا سے نکل کر کیا کریں گے؟ اگلے دنیا میں منتقل ہونا. انسان کے لیے کمال ہے وہ، خصوصاً مومنین اور مسلمین ان کے لیے کہ جو نیک کام کریں اور پھر بعد میں اور پھر لقائے خدا ملے گا. اور طوفان وغیرہ آئے گا ابھی اس میں. فلسفہ مرگ کتاب کا نام ہے نا، ایک عنوان ہے یہ. آپ کہیں بھی مثلا اس کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں، حقیقت مرگ کے بارے میں اور اس قسم کی چیزیں ہیں کتابیں اس قسم کی. تھوڑی آپ تبیین کریں تو. آج کر رہا ہوں. ہمارا نظریہ کیا ہے کہ مرگ، موت انتقال کا نام ہے، انتقال کا نام ہے. اور انتقال کہاں ہے؟ عالم بالا میں، یعنی عالم مادہ، عالم نقائص ہے. آپ اس کے اندر بعض کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے اندر ہیں. مثلا آپ دیکھیں عرفاء کہتے ہیں موت اختیاری کے قائل مالک ہوتے ہیں. موت اختیاری سے کیا مراد لیتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی روح کو اپنی بدن سے جدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ پھر پرواز کرتے ہیں اور کمالات حاصل ہوتے ہیں ان کو. اب اس بدن مادی کے ساتھ رہ کر آپ بعض کمال تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اکثر کمال آپ حاصل نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے روحانیت کی طرف جو ترویج کی جاتی ہے اور تبلیغ کی جاتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے تنبیہ کرتا ہے دین اور خدا بھی، وہ کیا ہے کہ اپنے نفس کو کیا کرو؟ بدن سے جدا کرو. درست ہے کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ بدن کے محتاج ہیں، لیکن کمالات حاصل کرنے کے لیے آپ کو مجرد بننا پڑے گا جا کر، یعنی اپنے آپ کو عالم بالا کے ساتھ متصل کرنا پڑے گا آپ کو، تب آپ کو کمال حاصل ہوگا. تو آپ جب اس موت سے موت کی وجہ سے اس عالم مادہ سے نکل کر عالم بالا کی طرف جائیں گے تو یہ کمال ہے یا نقص ہے؟ کمال شمار ہوگا. یعنی آپ مثلا آپ سے کہیں کہ پوسٹیں جس طرح چینج ہوتی ہیں، آپ پہلے سب انسپیکٹر تھے پھر انسپیکٹر کو بن جاتا ہے جا کر، تو اب سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر بننا کوئی شرط تو نہیں کہے گا، اس کمال شمار ہوتا ہے. تو عالم مادہ سے عالم بالا کی طرف جانا یہ انسان کے لیے کمال کا باعث ہے. اگر کمال نہ بھی ہو تو موت شر شمار نہیں ہو سکتی. کیوں شر کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ موت نیستی بن جائے، یعنی آپ نے اتنی زحمات کی ہیں، اتنا کچھ کیا، اس کا نتیجہ نہ ملے اور موت آ جائے اور ہر چیز ختم ہو جائے، اس کو ممکن ہے شر کہہ لیں آپ اس کو. لیکن پھر وہی ہے کہ موت چونکہ انتقال کا نام ہے اور اگلے دنیا کے اندر جانا، بس اس اعتبار سے وہ شر کے زمرے میں نہیں آ سکتی. یہ تھا دو نظریے ایک ہی نظریے کے اندر اس کو یعنی عدمی ہونے کو بیان کیا کہ عدمی ہے. عدمی ہونے پر اعتراض ہوا کہ ادراک جو ہے، درد جو ہے وہ ادراک کی صنف سے ہے اور ادراک جو ہے وہ وجودی ہے، پس درد شر ہے اور امر وجودی ہے. جواب کیا دیا کہ درد خود بھی کیا ہے؟ خیر ہے، ایسا شر نہیں ہے، اطلاق نہیں ہوتا. بس ایک نظریہ یہ ہے. صاحب کتاب یہاں پر اس نظریے کے آخر میں فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ بہت سارے اشکالات کا یہاں پہ جواب دے پائیں گے، لیکن پھر بھی ایک اشکال اپنی جگہ باقی رہے گا. کیا؟ کہ آیا خدا اس کائنات کو ان امور آدمی کے بغیر بھی خلق کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟ تو کیوں نہیں کیا؟ آپ درست ہے کہ شر کو امر آدمی مان رہے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ آیا خدا ان امور آدمیہ کے بغیر بھی خلق کر سکتا تھا اس کائنات کو یا نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا. کیوں نہیں کیا؟ اشکال پھر واپس آ جائے گا.
بس دوسرے جواب کی ضرورت ہے. یہ ناقص ہے نظریہ. ناقص کیسے ہے؟ یعنی ہمارے بعض شرور تو آدمی ہیں لیکن بعض شرور جو ہے وہ آدمی شمار نہیں ہوتے. مثلا اب اس کے بعد جو نظریہ آتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شر نسبی ہے. نسبی کا نظریہ کیا؟ یعنی یہ ہمارے آدمی ہونے کو نہیں مانتے اس طریقے سے جیسے یہ مان رہے تھے پہلے نظریے والے. مثلا یہ کہتے ہیں کہ سانپ، زلزلہ، طوفان یہ سارے کیا ہیں؟ شر شمار ہوتے ہیں. اور زلزلہ آنا کیا ہے؟ یہ امر وجودی ہے. سانپ ایک امر وجودی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر شر کا اطلاق ہوتا ہے جامعہ کے اندر. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو شر کہلاتا ہے، زلزلہ، طوفان، سانپ وغیرہ یہ سارے جو شر کہلاتے ہیں یہ نسبی ہیں. نسبی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنی ذات میں تو کمال ہے لیکن جب اس کا تعارض ہو جاتا ہے انسان کی زندگی کے ساتھ تو اس تعارض کا نتیجہ کیا کہلاتا ہے؟ شر کہلاتا ہے. مثلا سانپ اپنے وجود میں، سانپ اگر زہر نہ رکھے تو وہ اپنی زندگی کو چلا نہیں سکتا. اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کو ادارہ کرنے کے لیے سانپ کو زہر کی اشد ضرورت ہے. سانپ کی زندگی کا دار و مدار اس کی کیا ہے؟ زہر کے اوپر ہے. لیکن جب یہ سانپ کا زہر انسان کے ساتھ تعارض میں آ جائے اور سانپ اپنا دفاع کرے اور مثلا آ کر کس طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو وہاں پر جا کر ہم کہتے ہیں کہ یہ سانپ کیا ہے؟ شر ہے. سانپ شر نہیں ہے. لیکن جب یہ مقایسہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ انسان کے مفادات کے سامنے جو چیز آ رہی ہے اس کو شر کا نام دے دیتے ہیں. اسی طریقے سے باقی بھی زلزلہ، طوفان وغیرہ یہ فی نفس سے ہی جو ہیں وہ مشکل نہیں رکھتے. ہاں جب ان طوفانوں کے ذریعے انسان کے بعض مفاد جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے آ کر اس کو شر کا نام دیتے ہیں. ناقص خلقت وغیرہ جو ایسا ہوتی ہے، ناقص خلقت کا وہ بھی عرض کیا تھا کہ اس میں چلا جائے گا یہ اسباب کے اندر. وہ آپ نے بتایا تھا جب نطفہ جب جاتا ہے یعنی ایک انگلی زیادہ ہوتی ہے یا تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو یعنی مادہ اتنا زیادہ ہے اس نے اپنی جگہ اور نہیں بنائی ہے. یہ وہی مادے کی اسباب کی طرف وہ پلٹ جاتا ہے اس میں. کہتے ہیں کہ یہ جواب بھی ناقص ہے کیونکہ ابھی بھی ایک سوال باقی رہ گیا کہ جس کو یہ سوال جواب نہیں دے پا. یہ جواب سوال اس کو حل نہیں کر رہا. کیا ہے وہ سوال؟ آیا خدا ایسا جہان نہیں خلق کر سکتا تھا کہ جس کے اندر یہ شر ہی نہ ہو؟ اس قسم کا شر بھی موجود نہ ہو. آیا خدا اس پہ قادر تھا یا نہیں تھا؟ ہمارا نظریہ کہ قادر تھا پھر کیوں خلق نہیں کیا اس قسم کا؟ یعنی یہ اشکال کرنے والا یہ کہہ رہا ہے ہم نے ابھی کیا کہا ہے؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ مثلا موجودات زندگی کر رہے ہیں، بعض اوقات تعارض ہوتا ہے، ان تعارض کے نتیجے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ آ کر اس کو شر کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ اگر کہتا ہے آیا خدا ایسا نظام خلق نہیں کر سکتا کہ خیر بھی پہنچتی رہے لوگوں تک اور ان کا آپس میں تعارض بھی نہ ہو؟ کہتے ہیں کہ جواب اس سوال کی مشکل حل نہیں کرتا. اس کے بعد پھر تیسرا نظریہ سامنے آتا ہے. دو نظریے پڑھ لیے. کیا ہے؟ شر امر آدمی ہے، دو شر نسبی ہے. تیسرا نظریہ شر لازمہ تحقق خیرات ہے. یعنی خیرات ہیں اس کے ضمن میں کیا ہے؟ شر ہوتا ہے. نہ یہ کہ خیر کے بغیر جو ہے وہ شر موجود ہوتا ہے. یعنی نظریہ کیا ہے کہ شرور لازمہ تحقق خیرات ہے. یعنی خیرات اگر تحقق پیدا کرنا چاہتی ہیں تو اس کی ضمن میں
باشرور آئیں گے، اور اس میں کوئی حرج بھی لازم نہیں آتا ہے. تبیین کریں گے کیسے حرج لازم نہیں آتا. مثلا مثال دیتے ہیں، شوگر کا مریض ہے، اس کے پاؤں کے اوپر ایک زخم بن گیا ہے، اور ڈاکٹر نے تشخیص دی ہے کہ اگر اس پاؤں کے اس حصے کو جس پر زخم بنا ہے اگر نہ کاٹا جائے تو یہ سرایت پورے بدن میں کرے گا اور اس کے بدن کو بھی خراب کر دے گا اور اس کی موت کا سبب بھی بنے گا. عقلاء یہاں پر کیا کہیں گے؟ خود اس بندے سے پوچھیں وہ کیا کہے گا؟ درد آور ہے، شر اس کے لیے ہے، لیکن کیا ہے؟ مقایسہ کیا اس نے. میرا اگر پاؤں کا انگوٹھا کٹ جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ میرا پورا بدن کیا ہو؟ خراب ہو. بس چونکہ خیرات زیادہ ہیں اور شر قلیل ہے انتہائی، تو میں شر قلیل کو قبول کر کے کیا کرتا ہوں؟ خیرات کثیر تک پہنچ جاؤں. تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. کوئی عاقل انسان اس کی نفی. بس تیسرا نظریہ کیا ہو گیا کہ تحقق خیرات کا لازمہ شرور ہے. اگر آپ بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ خیر تک پہنچنا چاہتے ہیں لیکن وہ خیر کثیر جو موجود ہے اس تک پہنچنے کے لیے مثلا تھوڑا بہت جو ہے وہ شر آپ کو جھیلنا پڑے گا، اور عقلاء اس کی نفی بھی نہیں کرتے. تھوڑا سا شر تو آ گیا مان لیا، وہی کہہ رہا ہوں میں، شر مانتے ہیں لیکن شر قلیل ہونا خدا کی خدائی کے ساتھ منافی نہیں ہے، کیونکہ اس خیر میں حاصل ہونا اس حالت میں ہے. ایک دفعہ تو کہا کہ بالکل آدمی ہے. ہاں وہ نظریہ تھا آدمی کے قائل ہوئے، دوسرا نسبی کے قائل ہوئے، تیسرے نے وجود مان لیا. لیکن اس کو بھی پھر آپ دیکھیں تحلیل کے اندر لے کر چلے جائیں تو پلٹانا میں نسبی کی طرف ہی جائے گا، کیونکہ بیماری کو ہم نے تعبیر کیا تھا عدم صحت کے اندر. پاؤں کے کاٹنے کو ہم شر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ درد موجود ہے اس کے اندر، اور درد کو ہم نے کیا کہا تھا؟ کمال کہا تھا. ٹھیک ہے، یعنی آپ یوں کہیں کہ پچھلے جوابوں کی تکمیل بھی ہے. یہ ممکن ہے اس جواب کے قائلین بھی آ کر شر کے اندر وہی چیزیں بیان کریں، لیکن یہ جواب کس سوال کا دینا چاہتے ہیں؟ سوال کیا اٹھا تھا؟ آپ شر کا جو بھی معنی کریں. ان دو جوابوں کے اندر یہ سوال بار بار تکرار ہو رہا تھا. آپ شر کا جو بھی معنی کریں، آیا خدا اس کے بغیر خلق کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ بیماری بالآخر موجود ہے، موجود ہو اس معنی میں کہ عدم صحت آتی ہے حتمن، عدم مال آتا ہے حتمن، یہ عدم موجود ہے. آیا خدا اس بغیر عدم کے جہان کو خلق کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کیا؟ نسبی کے اندر کیا ہے؟ تعارض ہو رہا تھا. سوال کیا اٹھا کہ اس تعارض کے بغیر جہان کو خلق کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا. یہ والا جو تیسرا نظریہ ہے یہ اس سوال کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے. شر آپ جس معنی میں بھی مانیں، لیکن شر کا ہونا چاہے جس معنی میں بھی ہونا یہ خدا کی خدائی کے ساتھ مشکل نہیں پیدا کرتا، سازگاری رکھتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ خیرات کثیر تک نہیں پہنچ سکتے، مگر یہ کہ بعض چیزیں بعض اوقات اس طریقے کی بیچ میں آ جاتی ہیں. اس کو تبیین کرنے کے لیے کیا ہے، یہاں پر ارسطو کی وہ ایک تقسیم بندی لے کر آتے ہیں. ارسطو کہتا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس چاند شر قلیل ہے، اس کا خالق بھی خدا ہے. عرض کر رہا ہوں اس شر کا پھر وہ آپ جا کر پیچھے ہی جائیں گے اس کو تبیین کے، کیونکہ مسلمانوں کا نظریہ یہی ہے، تقریباً متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ کائنات کے اندر کوئی چیز شر بذات نہیں ہے. ٹھیک ہے، شر بذات نہیں ہے، یہ جو تھوڑا سا شر قبول وہ نسبی ہے. اس کا خالق تو خدا ہی ہے. نہیں، خالق نہیں ہے، وہ تعارض ان چیزوں کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. خالق کی ضرورت نہیں ہے اس کو. خدا نے خلق سانپ کو کیا ہے زہر کے ساتھ، لیکن تعارض کو تو خدا نہیں خلق کرتا. تعارض تو زندگی کا تعامل
آ جاتا ہے بیچ میں. یعنی اگر سانپوں کی دنیا میں جایا جائے تو سانپ کے لیے انسان شر ہوگا. ہاں ایسا ہی ہے نا. سانپ اگر ہماری دنیا میں ہے تو وہ شر شمار ہوتا ہے. یعنی شر شمار تعارض کی وجہ سے. اب اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اب شر خدا نے خلق کر دیا ہے نا. اس نے سانپ خلق کیا تھا اور انسان خلق کیا تھا. اب زندگی کرتے کرتے ایک دوسرے سے ٹکرا گئی ہے. صحیح ہے. وہاں سے ہم اس کو شر کہنے لگ گئے. اب اس کو خلق کی ضرورت نہیں ہے. خلق کی ضرورت یہ ہوتی کہ ایک انسان ہے، ایک سانپ ہے، ایک شر ہے، اس کو بھی خلق کرے. صحیح. ارسطو کہتا ہے ہمارے پاس چند احتمال موجود ہیں. مثلا خدا خیر محض کو خلق کرے، شر ایسا عالم خلق کرے جس میں خیر محض ہو. دوسرا احتمال ایسا عالم خلق کرے جس میں شر محض ہو، یعنی شر و خیر ہوئی نا. تیسرا احتمال کیا ہے کہ دونوں مساوی ہوں، شر بھی ہو خیر بھی ہو، لیکن مساوی ہو، 50-50 ہو، 50-50 ہو. جہاں شری شر ہو. ہاں دوسرا شر شر ہو. تیسرا مساوی ہو، 50-50. چوتھا احتمال کیا ہے کہ شر غالب ہو، خیر قلیل ہو. پانچواں اور آخری احتمال کیا بنے گا؟ خیر غالب ہے، ہاں جو بھی گزرا ہے شر غالب ہے، خیر کثیر، خیر جو ہے وہ کم ہے اور خیر زیادہ ہے اور شر قلیل ہے. یہ چاند احتمال ہے. کہتے ہیں ان میں سے آپ دیکھو خدا کی صفات یا خدا کے خدائی کے ساتھ کون سی چیز ناسازگار ہے. کتنے عالم ہو جائیں گے؟ 3 عالم. یہ اصلاً خدا سے خلق نہیں ہو سکتے. کون کون سے؟ جس میں شر محض موجود ہو، جس میں شر اور خیر مساوی ہوں، اور تیسرا جس میں شر کیا ہو؟ زیادہ ہو. یہ خدا کی خدائی کے منافی ہوگا. جو ایسا کام کرے گا وہ خدا خیر مطلق و قدرت مطلق و فلاں فلاں نہیں رکھتا ہوگا اس میں. بس یہ 3 عالم نہیں وہ خلق کر سکتا. اگر خلق نہیں کر سکتا تو پھر آسن الخالقین کہاں سے ہوگا؟ نہ وہ باقی صفات نہ وہی کہہ رہے ہیں. ابھی آسن الخالقین تو ہم اس یہی کہہ رہے ہیں کہ نظام جو موجود ہے یہ آسن الخالقین ہے، نظام آسن ہے. یہ نظام ہم یہ تحلیل کر کے سمجھنا چاہتے ہیں کہ نظام آسن کیسے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ احتمال ہے. اب یہ 3 احتمال تو نظام آسن کے ساتھ سازگار نہیں ہے. جس میں شر ماض ہو نظام آسن نہیں ہو سکتا. جس میں شر اور خیر دونوں برابر ہوں نظام آسن نہیں ہو سکتا. جس میں شر غالب ہو نظام آسن نہیں ہو سکتا. یعنی ان کو خلق نہیں کر سکتا نظام آسن نہیں ہے، کیونکہ خدا کہتے ہیں میں نے نظام آسن خلق کرنا یا کیا ہے تو نظام نہیں خلق کر سکتا. یعنی غیر آسن کو اگر خلق نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے نہ کر نہیں سکتا، وہ الگ بات ہے. میں وہ اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. کر نہیں کرتا نہ کر سکتا ہے. خدا کی قدرت موجود کہ ہم نے کہا ہے کہ ہر وہ چیز کے جو شے اطلاق ہوتا ہے جس کے اوپر خدا قادر ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ ٹھیک ہو، لیکن خدا کی حکمت یہ ہے کہ خدا نے یہ نہیں کرنا. ان 3 پہ یعنی ہے قدرت ہے لیکن قدرت تعلق پیدا نہیں کرنا، یعنی خدا نہیں خلق کرنا اس کو. تعبیریں چاہے جو بھی منہ سے نکل رہی ہوں، لیکن یہ خدا نے نہیں کرنا کام اور نہیں کیا خدا نے. پیچھے کتنے عالم بچ جاتے ہیں؟ 2. جس میں خیر محض ہو اور جس میں خیر غالب ہو. کہتے ہیں اس کے اندر کوئی مشکل پیش نہیں آتی اور یہ نظام حسن کے ساتھ سازگار ہے. اور اس کے اندر اگر شرور موجود بھی ہیں تو نظام حسن کا حصہ ہے وہ. جیسے مثال دی آپ کو، خدا نے نظام احسن کے اندر انسان کو خلق کیا ہے، ٹھیک ہے، اس بدن کی سلامتی کے لیے کیا ہے، پاؤں کو کاٹنا پڑ رہا ہے اس کو، اور وہ خود قبول بھی کر رہا ہے. کوئی عاقل انسان کائنات میں نہیں ملے گا جو شوگر کے مریض کو کہے کہ تم پاؤں کو نہ کاٹنے کو وہ کہیں گے شر ہے. نہیں کٹواتے اس کی ملامت کی جاتی ہے، نہ یہ کہ جو کٹوا کے رہتا ہے اس کی ملامت کس کرتے ہیں اس کو. ہے بس کہتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر خیر چونکہ کثیر ہے. یا مثلا بعض بندوں نے اچھا ایک جواب دیا ہے، آیت اللہ مصباح نے، اور بعض اور بھی مفکر موجود ہیں. اب اگر مصباح کی مجھے عبارت یاد نہیں ہے، نظریہ انہوں نے تھوڑا اشارہ کیا اس کی طرف نہایت کے تعلیقے میں. مان لیا کہ خیر شر جو ہے انسان جس کو شر کہتا ہے وہ کثیر ہے،
زلزلہ ہے، طوفان ہے، بیماریاں ہیں، آفات ہیں، وہ گنتے جائیں آفات ہی آفات ہیں. یہ نظریے والے یہ کہتے ہیں کہ انسان کامل کا ہونا، یعنی انبیاء و اولیاء و ائمہ کا ہونا اس کائنات کے اندر، یہی خیر کثیر ہے ان کے مقابلے میں، چاہے بلاءات جتنی زیادہ بھی کیوں نہ ہو. یعنی ان کا وجود اتنا زیادہ خیر ہے کہ ان کی خیرات، ان کا خیر ہونا اور ان کا خارج میں آنا ضروری ہے، چاہے جتنی بھی آفات آئیں اس کے ضمن میں. پیغمبر کا آنا اس کائنات میں خیر اتنی زیادہ ہے کہ اس پیغمبر کے آنے کی وجہ سے فرعون خدا کو خلق کرنا پڑے تو کرے گا، نمرود خلق کرنا پڑے تو کرے گا، لیکن پیغمبر نے آنا ہے. کیوں؟ پیغمبر مہم ہے اس کائنات کے لیے، اس کی خیرات مہم ہے خدا کے لیے. خدا کی حکمت یہ کہ یہ آئے. اب اس کے ضمن میں پیغمبر تک کے جتنے بھی نمرود یا فرعون آتے رہے، خدا مشکل نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ ان کی خیرات اتنی زیادہ ہے. جیسے مثلا قرآن کے اندر کیا ہے کہ جب انسان کو خلق کرنے لگا خدا، فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اسے خلق کر رہا ہے جو آیا تو اسے خلق کرنا چاہتا ہے کہ جو فساد کرے گا یہ سارا. اور خدا نے کیا کہا تھا؟ آدم اعلیٰ عالم ہوں، میں نے آدم، مجھے پتا میں نے کس کو خلق کرنا ہے. اور یہ بھی خدا نے انکار نہیں کیا تھا کہ سب کے دماغ نہیں کرے گا، خون ریزی نہیں کرے گا. خدا نے انکار نہیں کیا اس کا، لیکن خدا نے کہا جو میں جانتا ہوں تم. یعنی کیا مراد؟ یعنی میری نسل میں جو مسلط ہے، جن ہستیوں کو میں نے خلق کرنا چاہتا ہوں، وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. یہ تو پھر اعتقادی بحث آ گئی بیچ میں. یہ کہہ دینا کہ یہ ہاں وہ ہے، ایک میں نے اشارہ کیا اس کے اندر کہ یہ ہمارے ذہن میں تو شر کا شبہ آتا ہے. یہ تو ٹھیک ہے، ایک مفکر کو ہم جواب نہیں دے سکتے، یا وہ غربی جو ہے یا اس کو نہیں دے سکتے جا کر، لیکن کم از کم ہمارے اندر جو شبہ ذہن کے اندر اٹھتا ہے اس کے اندر یہ جواب ہم دے سکتے ہیں. ہاں، غربیوں کو کیا جواب دینے ہیں کہ جو کہ انسان کامل و ائمہ ان کا قائل نہیں ہے، اس کے لیے پھر یہی جواب ہے کہ جو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے آ جائیں گے اس کے اندر. بس نتیجہ کیا نکلا کہ خیرات کا تحقق اس کا لازمہ شرور ہے، شر آئے گا. اب انسان نے خدا نے خیر محض بھی خلق کی ہیں، مثلا فرشتے مجرد ہیں، خیر محض ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو خیر محض ہے، اور کیا ہے، ایسی خیرات بھی خلق کی ہیں کہ جس خیرات کے ضمن میں بعض شرور بھی موجود ہے، جیسے کہ انسان ہے، جیسے کہ اور چیزیں کی آ جاتی ہیں. اب یہاں پہ صاحب کتاب نے بحث کو اس طرح آگے بڑھایا ہے. اس نے یوں آ کر بیان کیا، 3 مقدمے بیان کیے تھے. پہلا مقدمہ کیا تھا کہ در عالم مادی خیرات و شرور از یک دیگر تفکیک ناپذیرند. خیر اور شر آپ آپس میں عالم مادہ کے اندر جدا نہیں کر سکتے. جب تک عالم مادہ میں ہے خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، تفکیک ناپذیر ہے. یہ دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ عالم مادہ کی خیرات جو ہیں وہ زیادہ ہیں شرور سے. درست اشارہ ہے اس کے اندر، لیکن عالم مادہ کے اندر، یعنی جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے خیرات زیادہ ہیں. تیسرا مقدمہ پس کیا بنتا ہے؟ پس یہ نتیجہ بنتا ہے کہ
شر قلیل سے بچنے کے لیے کوئی خیر کثیر کو نہیں چھوڑتا. عقلی قاعدہ ہے، اغلائی قاعدہ ہے کہ جب آپ کو خیر کثیر مل رہی ہے اور اس کے ضمن میں شر قلیل بھی مل رہا ہے تو خیر کثیر کو شر قلیل کی وجہ سے خیر کو نہیں چھوڑتا وہ بندہ جا رہا ہے. مثلا 55-60 کی گرمی ہو اور کوئی بندہ کہے کہ فلاں جگہ کے اوپر جو ہے وہ انعامات تقسیم ہو رہے ہیں اور اتنی ارزش ہے کہ مالیات ان کی بہت زیادہ ہے، کوئی رہے گا پیچھے؟ کیوں؟ اب 1 کلومیٹر کا راستہ چلنے کو تیار ہیں، 50-55 کی تپتی گرمی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ شر قبول ہے، یہ سختی قبول ہے کیونکہ خیر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کے اندر. میرے دوسروں کا زمانہ یہاں سے جاتے تھے منتظر دوپہر 4:30-5 بجے. بس یہ آ کر کہتا ہے پہلے مقدمہ کہ جس میں ہم نے کہا کہ شر اور عالم مادہ آپس میں تفکیک ناپذیر ہیں، اس کو تبیین کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم شر کی 2 قسمیں بیان کرتے ہیں اور ہیں ایسے. بعض شرور طبیعی ہیں اور بعض شرور اخلاقی ہیں. شرور طبیعی یعنی زلزلہ یعنی طوفان، یہ سارے شرور طبیعی شمار ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں یہ شرور طبیعی عالم مادہ کا لازمہ ہے، عالم طبیعت کا لازمہ ہے. کیوں؟ مثلا خدا نے شیر بھی خلق کیا ہے اور خدا نے بکری بھی خلق کی ہے، بھیڑ بھی خلق کی ہے. شیر کو کیا خدا نے بنایا؟ گوشت خار، گوشت کھانا ہے اس نے. اب وہ خدا کی حکمت ہے، کیسے اس کی طرف نہیں جاتے. اب جب شیر بھوکا ہوگا تو اس نے شکار کرنا ہے نہیں کرنا؟ کرنا ہے. اگر کوئی کہے کہ شیر موجود ہو بھوکا بھی ہو لیکن وہ شکار نہ کرے، شیر باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. بس شرور طبیعی لازمہ عالم طبیعی ہے کیونکہ عالم طبیعت تعارض کا نام ہے، عالم مادہ تعارض کا نام ہے. اس میں حتماً تعارض ہونا ہے کیونکہ ہر نوع کی ضروریات دوسری نوع کے ساتھ وابستہ ہیں. تو جب ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو تعارض حتماً ہونا ہے وہاں پر. دوسری قسم کون سی؟ اخلاق. بس یہ لازم ہے طبیعی اس میں آتا. اب کوئی آ کا مسئلہ یہ کہے کہ خدا نے کیا کیا ہے؟ بارش کا ایک سلسلہ بنایا ہے. اسباب کے تحت بارش آنی ہے اور بعض اوقات بارش اتنی موسلا دھار آ جاتی ہے کہ وہ کیا سیل میں بدل جاتی ہے. اس کے اپنے اسباب ہیں. تجربہ اگر کیا جائے تو اس کے اسباب سب سائنسدانوں کو موجود ہیں کہ موسلا دھار بارشیں کس سبب کے تحت آتی ہیں. اب بارش کا وجود خیر کثیر ہے یا نہیں ہے؟ خیر کثیر ہے. لیکن بعض اوقات یہ بارشیں کیا کرتی ہیں؟ سیلاب کی صورت اختیار کر جاتی ہیں. تو آیا خدا ان سیلاب کی وجہ سے بارش کے وجود کو ختم کر دے؟ نہیں کر سکتا. سیلاب آتا ہے کبھی سال میں، کبھی یا کئی سالوں میں ایک دفعہ، اور اس بارش نے ہر روز یا ہر کیا ہے مرحلے کے اندر کیا ہے کتنے لوگوں کو فائدہ دینا ہے، کتنی زمینوں کو فائدہ دینا ہے. اس نے اس بارش کے پانی کے اوپر کتنے لوگوں کی زندگی، کتنے جانوروں کی زندگی جو ہے وہ بستا ہے. اگر آپ کہتے ہیں اس سیل کی وجہ سے، اس سیلاب کی وجہ سے کہ جو ایک دفعہ
اتفاق پیدا کرتا ہے اس کی وجہ سے وجود بارش ختم کر دے؟ نہیں کر سکتا. اور خدا نے، اور دوسری بات یہ ہے، کوئی بندہ یہ کہ سیلاب کیوں آتا ہے؟ بابا خدا نے اسباب کے تحت سارے کام کیے ہیں، تو انسان قادر ہے کہ ان اسباب پہ کام کرے جا کر اس کے سیلاب کو کم کرے. پاکستان کے اندر اگر سیلاب آ کر دنیا لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، نااہلی کی وجہ سے ہیں. وَإِلَّا علم اتنا پیش رفت کر چکا ہے کہ اگر صحیح تدابیر کی جائیں تو اس پانی کو انسان کسی اور جگہ پر استعمال کر سکتا ہے، اس کا منہ پھیر سکتا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو بچا سکتا ہے وہاں پر. بس اپنی بھی تدبیری کو شر مان کر خدا کی طرف نسبت نہیں دے سکتے ہم. واضح ہوئی ہے؟ بس شرور طبیعی یعنی سیلاب یہ لازمہ کس کا ہے؟ عالم طبیعی ہے. بارش عالم طبیعی کا حصہ ہے. اس بارش کے بعض اوقات اسباب اس کو سیلاب کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن عالم طبیعت کے اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے. بس یہ اگر بارش موجود ہے تو کبھی نہ کبھی سیلاب آنا ہی آنا ہے، کیونکہ اسباب اس کو طرف لے کر جائیں گے. انسان کا کام ہے کہ اس کے بارے میں تدبیر کرے جا کر، ورنہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے. پتا جو یہ بس شرور طبیعی اگر موجود ہے تو عالم طبیعی کا لازمہ ہے. اب آ جاتی ہے شرور اخلاقی. دیکھیے انسان کے ساتھ مربوط ہیں شرور اخلاقی جتنے بھی ہیں. انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے، انسان کسی کی چوری کر لیتا ہے، انسان کسی پر ظلم کرتا ہے. شرور اخلاقی ہیں یہ. کہتے ہیں شرور اخلاقی بھی ہوں گے حتمن جب تک انسان ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ خدا نے انسان کو مختار پیدا کیا ہے، اور جب تک خدا نے انسان کو مختار پیدا کیا ہے انسان اپنے اختیار سے کسی فعل کو انجام دے گا. تو جب اس نے اپنے اختیار سے فعل کو انجام دینا، ممکن ہے وہ غلط راستے کو انتخاب کرے. جب خدا کی حکمت یہ ہے کہ انسان مختار ہو تو اختیار جو ہے وہ کبھی غلط راستے کی طرف بھی چلا جاتا ہے تو شر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آیا بعض انسانوں کا اپنے اختیار سے غلط راستہ اختیار کرنا اور ظلم کرنا، مثلا آیا یہ نتیجہ لیا جائے کہ انسان خدا انسان ہی خلق نہ کرتا؟ ذہن میں آئی بات؟ یعنی بعض انسان ٹھیک ہے غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں، بعض انسان ظلم کر رہے ہیں، بعض انسان غلط کام کرتے ہیں، لیکن آیا ہم یہ نتیجہ لے لیں کہ آیا ان بعض لوگوں کی وجہ سے خدا اصل انسانیت کو نہ پیدا کرتا؟ اب یہاں وہ بات تھوڑی سمجھ میں آئے گی. ہم جیسے بعض بندوں کی وجہ سے آیا انسان خدا جو ہے وہ انبیاء خلق نہ کرتا؟ کیونکہ نوع انسانیت ہی نہیں ہوگی تو انبیاء بھی نہیں ہوں گے. ائمہ و معصومین خلق نہ کرے؟ نہیں ہو سکتا. بعض ایک ٹولہ خاص اور مقابل میں کتنے اور لوگ موجود ہیں. بس شرور اخلاقی اختیار کا لازمہ ہے. جب تک اختیار ہے شرور اخلاقی موجود رہیں گے، اور ان شرور اخلاقی کی تعداد کم ہے یا اگر ہے بھی تو اختیار کی وجہ سے ہے. بس خدا کی حکمت یہ ہے کہ انسان مختار رہے. اب اس مختار کے نتیجے میں کبھی کبھی یہ رونما ہو جاتے ہیں. اب ان کی وجہ سے خدا اصل انسانیت سے تو صرف نظر نہیں کر سکتا. آخری مطلب، اور یہ فصل ہماری تمام، شر کا فائدہ بھی ہے. شر یعنی یہ نہ سمجھیں کہ واقعی شر ہے. میں بار بار جو تعبیر لے کر آتا ہوں، شر یہ جسے انسان شر کہتا ہے. بیماری، سیلاب، آفات،
اگرچہ ایک تحلیل میں عرض کیا کہ کوئی کائنات کے اندر وجود نہیں جس کو شر کا نام دیا جا سکے، نہیں ہو سکتا اصلا. فرق فائدہ کیا ہے شر کا؟ خدا نے کیوں یہ آفات رکھی ہیں؟ اس کی وجہ ہے، بھی وجہ نہیں ہے. اخلاقی نقطہ کیا نکلتا ہے اس سے؟ تکامل انسان کا سبب ہے. یعنی اگر یہ شرور نہ ہوتے، ابھی کبھی ہم اپنی زندگیوں میں سوچیں، انسان اس کائنات میں تکامل کے لیے آیا ہے، اور تکامل بندگی خدا ہے، کرنے سے حاصل ہوتی ہے. اگر یہ شرور نہ ہوتے تو خدا کو انسان بھولتا یا یاد رکھتا؟ ہم بھی خدا کی طرف متوجہ تب ہوتے ہیں، خلوص سے دعا تب مانگتے ہیں کہ جب کوئی نہ کوئی سر میں مصیبت آئی ہو. اگر سر پہ مصیبت نہ آئی ہو تو ہم بھی اتنے خلوص سے کبھی خدا کو نہیں پکارتے اور یاد بھی نہیں ہوتا خدا. بس خدا نے جو شرور کا ایک یعنی اس قسم کی آفات کا ہونا یہ تکامل کا سبب بنتا ہے. بس اس اعتبار سے بھی آپ صرف نظر نہیں کر سکتے شرور سے، ان آفات سے، بلکہ نعمت ثابت ہوتی ہیں یہ اکثر اوقات. یہ تو ایک پہلو ہوا نا، وہی ایک یعنی انسان کو آرام کرنے کے لیے بعض علمی تحلیلیں ہیں جو کہ عرض کرنی ہیں. اب یہ اخلاقی تحلیل تھی، یعنی ہر جوانب سے آپ جب بحث کریں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے تو مطلب انسان کو سمجھ میں آ جائے گا. اور ہر ایک کو پھر اپنے مخاطب دیکھ کے سمجھانا ہے، مخاطب میرا کس قسم کا ہے. مثلا ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ ان اشد الناس بلاء الانبیاء، شدید ترین بلائیں جن کے اوپر نازل ہوئے ہیں کون ہیں؟ وہ ثم الذین یلونہم، پھر کون ہے سخت ترین انسان مصیبت کے اعتبار سے کہ جو انبیاء کے بعد ہیں؟ ثم الامثل فالامثل، جو جتنی مشابہت کسی کے ساتھ رکھتا ہوگا نبی کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، وہ کیا ہے اتنی ہی تعداد میں کیا ہوگا؟ شدید ہوگا. اگر 10% انبیاء سے مشابہت رکھتا ہے 10% اس کو مصائب آئیں گے. اگر 50% رکھتا ہے مصائب بھی اس کو اتنے آئیں گے. ایک اور روایت، انبیاء کے بعد کون؟ وہی بعد والے جو بھی امثل فل امثل ہوں گے، یعنی انبیاء کے بعد آئمہ لے لیں جو بھی لے لیں، فل امثل مہم ہے. ایک اور روایت ہے من صح ایمانہ وحسن عملہ، جس کا ایمان بھی صحیح ہو اور اس کا عمل بھی صحیح ہو، اشتد بلاؤہ، اس کی بلا بھی کیا ہوگی؟ شدید. بس ایمان بھی صحیح ہو، عمل بھی. بس اگر کسی نے یہ تشخیص دینا ہو کہ میں صحیح راستے پہ ہوں یا نہیں ہوں، اس کا ایک طریقہ، یعنی علت تامہ نہیں ہے، علت یعنی آپ کہہ لیں معدہ ہے، یا مثلا کہہ سکتے ہیں کہ جتنا انسان مصیبت میں گھرتا ہے اتنا انسان کشف کر لے کہ میں خدا کے نزدیک ہوتا جا رہا ہوں، یا کتنی مجھ پہ مصیبتیں آتی ہیں اتنی ہی اعتبار سے میں کشف کر سکتا ہوں کہ میں خدا کے کتنا قریب ہوں. بس بلا کا ایک اخلاقی فائدہ یہ ہے انسان. بات یہ تھی شر کی بات جو کہ اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. یہ فصل ہماری تمام ہو گئی ہے، انشاءاللہ باقی فصل بعد میں. یہ اصول کافی سے تھی، یہ ایڈریس ان کا، ہاں یہ جو من صح ایمانہ یہ والی جو تھی یہ اصول کافی کی روایت تھی. پچھلا کا ایڈریس انہوں نے نہیں لکھا، شاید یہ بھی اصول کافی کی ہو کیونکہ انہوں نے ایڈریس نہیں لکھا. شاید اصول کافی میں اس طرح تعبیر ہے. ہاں اصول کافی میں باب شدت و ابتلاء المومن میں. اس کے بعد ہماری بات نیاز بدین میں ہے، یہ بھی مہم بات ہے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.